بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ السلام علیکم، دیار دین میں خوش آمدید۔ معزز سامعین، آج ہم انشاءاللہ والدین کے حقوق پر بات کریں گے قرآن پاک کی روشنی میں۔ کہ قرآن پاک والدین کے حقوق کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اللہ پاک نے جا بجا قرآن پاک کے اندر بے شمار بہت ساری جگہوں پر اللہ پاک کی ذات گرامی نے والدین کی خدمت اور ان کی بارگاہ کا ادب اور ان کے حقوق کے بارے میں اللہ پاک نے اپنے کلام کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ آج ہم سورہ بنی اسرائیل اس کی آیت نمبر 23 اس کو ہم صرف عنوان کے طور پر لیں گے، اسی پر ہی انشاءاللہ تھوڑی سی آج ہم گفتگو کریں گے۔ مگر اگر جو بھی کوئی جوان اس کو انشاءاللہ اللہ کے فضل کے ساتھ صحیح معنوں میں سن لے تو مالک کی بارگاہ سے اتنی امید ہے کہ وہ کبھی بھی زندگی بھر میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرے گا، اور اسے سمجھ آ جائے گی کہ والدین اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے اس بندے پر۔ ہم پر اللہ پاک کا کتنا بڑا انعام ہے والدین۔ صرف اس آیا کریمہ پہ غور کریں، باقی اور جو ان کی عظمت ہے وہ قرآن پاک میں اور بہت سارے مقامات پر ہے، اللہ پاک نے اس کو بیان کیا ہے۔ وہ انشاءاللہ آگے ہم وقتاً فوقتاً اس کو آگے بیان کریں گے، پھر اس کے بعد احادیث نبویہ کی طرف بھی آئیں گے۔ مگر آج ہم صرف اور صرف اس آیا کریمہ پر انشاءاللہ اللہ کے فضل کے ساتھ اس کو ذرا سامنے رکھتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ پاک نے فرمایا اور آپ کے رب نے حکم فرمایا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس کے آگے جانے سے قبل ایک مثال سمجھیے۔ اشتہارات آپ دیکھیں، محافل کے چھپتے ہیں، کسی اور جگہ پر کسی فلم کے چھپتے ہیں، اور جگہ پر کسی اور فنکشن کے چھپتے ہیں، شادیوں پر چھپتے ہیں، وہ کارڈ بنتے ہیں۔ آپ ان کارڈ کو لے لیں، کسی محفل کا، مذہبی محفل کا اشتہار لے لیں، کسی آپ فلم کا، ڈرامے کا آپ اشتہار لے لیں، پمفلٹ لے لیں، آپ اخبار لے لیں۔ اب ہوتا کیا ہے، ملک کا وزیر اعظم جو بات کرے گا نا، اس کو بہت بڑی ہیڈ لائن کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے مین پیج پر جو ملک کے بڑے سربراہان ہوتے ہیں ان کی بات کی جاتی ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا، وزیر اعلیٰ صاحب نے پھر یہ کہا، ان کے وزراء نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا۔ بقیہ جو آگے پھر چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں وہ پھر بعد میں چھوٹی چھوٹی سرخیوں میں ہلکی پھلکی کر کے چل پائے۔ مطلب کیا ہے، جتنی بڑی شخصیت اتنا بڑا اس کا نام۔ ایسے ہی آپ کسی مذہبی محفل کا اشتہار لے لیں، اس میں کبھی دیکھیں آپ، جس کا خصوصی خطاب ہوگا، خصوصی نعت ہوگی، اس کی تصویر بھی بڑی ساری ہوگی، اس کا نام بھی بڑا سارا ہوگا، پھر اس کے نام کے ساتھ القابات بھی دیے جائیں گے۔ اب اس چیز کو سمجھنے کے بعد آپ اس پوائنٹ پر آ جائیں کہ مالک کل ہے اللہ، وہ خالق کل، مالک کل، حی القیوم مالک، جو ازل سے ہے، اور وہ ازل سے کیا مراد ہے، وہ تو ہم ہیں جو ہماری ازل میں ہیں، نہ وہ کسی کا محتاج، نہ اسے کوئی کمی، نہ اسے کوئی کجی۔ اب اس آیا کریمہ میں ذرا غور کریں، اس مالک نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ لوگوں میری بات سنو، باری تعالیٰ کیا تیری بات ہے؟ فرما رہا ہے میری بات یہ ہے اپنے کہ میری عبادت کرو۔ باری تعالیٰ تو ہے عبادت کے لائق؟
تیرا حکم آ گیا ہے، مان لیا ہے، تیری عبادت کرتے ہیں۔ اب ساتھ اس نے کبھی نہیں ہوتا کہ بندہ چھوٹا ورکر ہو تو بادشاہ کہے جی میرے نام کے ساتھ اس کا بھی نام لکھ دو، بہت کم، صدیوں میں کہیں پر ایسے، یا اگر ہمارے ملک میں ہوتا بھی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، تصویر بنانے کے لیے بس، اور کچھ نہیں۔ اس مالک نے رہتی دنیا تک لوگوں کو بتانا تھا، یہ کتاب رہتی دنیا تک ہے ہمارے لیے ہدایت۔ وہ والدین جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے والدین، ان کے بچے ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، خدا کے لیے انہیں قرآن پڑھائیں، انہیں سکھائیں، خود بھی سمجھیں۔ جب اس کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا آپ کے بچوں کو بھی، آپ کو بھی، کہ والدین ہوتے کیا ہیں۔ دیکھیں ذرا مالک کل کیا فرما رہا، اپنا ذکر کیا، لوگو میری عبادت کرو، ٹھیک ہے باری تعالیٰ تو عبادت کے لائق ہے، ہم تیری عبادت کر رہے ہیں۔ آگے ساتھ فرمایا وبالوالدین احسانا، اپنے نام کے ساتھ کن کا نام جوڑا، والدین کا، الگ نہیں کیا، نام کے ساتھ جوڑا، وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، کہ بس اللہ نے اپنا کیا فرمایا، میری عبادت کرو، والدین کے لیے کیا فرمایا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، معاملہ برابر کر دیں۔ مگر یہ برابری کا ہے نہیں، وہ مالک کل، یہ والدین جو ہیں اس کے بندے ہیں، وہی ایک بچہ ہے جو اس نے پیدا کیا ہے، وہی ایک بیٹی ہے جو اس نے پیدا کی ہے، اسی کے بعد پھر وہ بڑا ہوا، جوان ہوئے، اس کے بعد شادی ہوئی، اس کے بعد پھر اس نے ہی تو اولاد دی ہے، اس نے ہی تو اولاد دی ہے، دینے والا بھی خود، اس اسٹیج تک پہنچانے والا بھی خود، جب پہنچانے والا بھی خود ہے۔ دیکھیں جب انسان ماں باپ بنتا ہے، پھر وہ جوان جو ماں باپ بن کر بھی جنہیں جوان رہنے کا بڑا شوق ہے، وہ سوچیں کہ اپنے آپ میں وہ بڑا پن آنے ہی نہیں دیتے، بھی والدین بنے، اب ماں باپ بن گئے ہیں۔ تم پہ اللہ کا کرم دیکھیں کہ جب آپ والدین بن جائیں تو رب آپ کا ذکر اپنے نام کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ جب اس مالک نے انسان کا ذکر، وہ انسان، وہ لڑکا یا وہ لڑکی جو ماں باپ، لڑکی ماں بنی، لڑکا باپ بنا، ان کا ذکر رب نے اپنے ساتھ جوڑا۔ اس میں سوچیں جب انسان ماں باپ بنتا ہے، پھر وہ نوجوان جو سوچتے ہیں جی ابھی چھوڑیں شادی ہوئی ہے پھر کبھی جا کے اولاد دیں گے، نہیں، تب اللہ پاک اس نوجوان کا یا اس جوان لڑکی کا جو ماں بن جاتی ہے، وہ جو لڑکا باپ بن جاتا ہے، ان کا پھر ذکر اپنے نام کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ صرف جوڑ نہیں رہا، اس جوڑنے کا کیا مطلب ہوتا ہے، کبھی سمجھے آپ؟ اس پہ ذرا غور کریں۔ جب آپ دیکھیں نا کسی ایک جگہ پر تو وزیر اعظم صاحب جاتے ہیں، ان کا ایک اشتہار لگتا ہے، ان کے نام کے ساتھ علاقے کے MLA کا بھی نام لگتا ہے، اشتہار لگتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے یہ قریبی بندہ ہو گیا ہے وزیر اعظم صاحب کا، ہر کوئی جانتا ہے بھی یہ قریبی بندہ ہے۔ ایسے ہی جب اللہ پاک، یہ مالک کل ہے بھائی، جب یہ مالک کل اپنے نام کے ساتھ والدین کا نام جوڑ رہا ہے تو مطلب کیا ہے؟ ہمیں اشارتاً مالک یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے، اے وہ نوجوان لڑکی، اے وہ لڑکے، جب تو ماں باپ کی سیڑھی پر قدم رکھتا ہے تو پھر تو میرا بھی خاص ہو جاتا ہے، مگر میرا سمجھے تو صحیح۔ پھر وہ نوجوان سوچیں کہ ماں باپ کا پھر عزت، اولاد سوچے کہ ان کے ماں باپ کی عزت کتنی ہے۔ سوچتے ہیں نا فلاں کی بڑی عزت ہے بھائی، فلاں کی بڑی عزت ہے، بھی کائے کی عزت ہے؟ ادھر تو عزت کو دیکھیں نا، بھاگتے پھرتے ہیں بھی فلاں کا تعلق فلاں کے ساتھ۔ اسی لیے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ماں باپ جب یہ دعا کرتے ہیں نا اولاد کے لیے، بات بڑی توجہ طلب ہے، رب کی عطا ہے۔ یہ باتیں آپ نے زندگی میں کبھی شاید کبھی کسی سے سنی ہو۔
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ جب ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں تو اللہ پاک کبھی بھی رد نہیں کرتا. کیوں رد نہیں کرتا بھائی؟ اس لیے اس نے خود ہی تو ماں باپ کا ذکر اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا. ماں باپ کا جوڑا ہے اپنی اولاد کے لیے. ماں باپ کون؟ جس کے بچے ہوں، آگے اولاد ہو ان کے لیے. کیوں؟ ساتھ تعلق جو جوڑ لیا اس نے. اب دنیا میں تو ہوتا ہے نا، کوئی وزیر ہو، وزیر اعظم صاحب ہوں، صدر صاحب ہوں، کوئی اور ہو، سربراہ ہو کسی جماعت کا، پارٹی کا، وہ وقتی طور پہ نام لکھ دے اپنے نام کے ساتھ. چلو جی، کچھ ویسے بھی لوگ ہوتے ہیں جی اپنی مشہوری کرانے کے لیے، وزیر اعظم کے نور نظر ہونے کے لیے، اب ان کے نام کے ساتھ اپنا بھی اپنے یعنی کہ جیب سے خرچ کر کے اشتہار چھپوا دیتے ہیں تاکہ دنیا کو بھی پتہ چلے جی ان کا قریبی ہے، اور وزیر اعظم صاحب کو بھی پتہ چلے جی ان کا فلانا ہے. لیکن یہاں پہ کسی نے نہیں کیا، اللہ نے اعلان کیا جبریل امین کے ذریعے بھیج کر، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر وحی نازل فرما کر دنیا کو اعلان کیا. سنو کیا، دیکھو بھائی، میں ماں باپ کو اپنے نام کے ساتھ، ماں باپ کی عظمت کو اپنی عظمت کے ساتھ جوڑ کر بیان کر رہا. اب سمجھ جاؤ اے اولاد، سمجھ جا تیری ماں کی، تیرے باپ کی اس رب کے ہاں عزت کیا ہے، احترام کیا ہے. پہلی چیز آپ نے سمجھی، رتبہ کیا ہے. دو چیزیں اس آیہ کریمہ میں نے سمجھانے کی کوشش کی. پہلی کیا کہ وہ نوجوان لڑکی اور لڑکا تو پہلے یہ سمجھیں کہ جب وہ ماں باپ بن جاتے ہیں تو ان کا عزت کیا ہو جاتی ہے، احترام کیا ہوتی ہے. اس لیے باحیا ہو کر رب کی بارگاہ کے ساتھ تعلق جوڑیں اپنا. اللہ جوڑ رہا ہے. دوسرا، وہ اولاد جو یہ سمجھتی ہے کہ جی ماں باپ کچھ بھی نہیں ہیں، عام انسان ہیں. جب وہ آج کل جو جدید تعلیم پڑھتے ہیں، اس کے بعد اللہ معاف فرمائے، اب یہ پاکستان کے اندر بھی چیزیں آ گئی جی ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کو جا کے اولڈ ہاؤس میں جا کے چھوڑا. نہیں بندے، یہ وہ ہیں جو تیرے لیے باعث رحمت ہیں. اس طرح سے کہ رب ان کا ذکر اپنے نام کے ساتھ کر رہا ہے، اپنی بندگی کے ساتھ. جہاں رب کی بندگی کا ذکر ہے، ساتھ ہی اللہ پاک نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جوڑ دیا. تو یہ تو آپ کا ایک تعلق ہے جو سب مالک کی بارگاہ میں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا تعلق اللہ کی بارگاہ کے ساتھ جڑا رہے تو والدین کو کبھی دھتکاریں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں. دو چیزیں ہو گئیں. اب تیسری چیز ذرا سمجھیے گا. دو بندے برابر کے ہوں، دیکھیں یہاں برابری تو کسی بھی صورت میں تصور بھی نہ کوئی کرے. ہوتا کیا ہے، بڑا ہو اس کا ذکر بھی بڑا، اس کے القابات بھی زیادہ، اس کے حقوق بھی زیادہ، اس کی تصویر بھی بڑی. لیکن یہاں مالک کو دیکھیے، آیہ کریمہ میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اپنی بندگی کا حکم دیا، ساتھ والدین کا کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا. اب بندگی کے ساتھ اپنا یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا، میری بارگاہ سے ڈرو، مجھ سے رزق مانگو، میری بارگاہ میں سجدے کرو. گو کہ یہ بندگی میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو حسن سلوک میں بھی تو ساری چیزیں ہی آ جاتی ہیں. ماں باپ کے ساتھ اونچا نہ بولو، ان کے آگے نہ چلو، ان کی دعائی کا خیال کرو، ان کے بڑھاپے میں ان کا خیال کرو. ادھر بھی تو ساری چیزیں آ جاتی ہیں. مگر اپنا اتنا سا ذکر کیا. اب جب بندہ ماں باپ بنا، اللہ پاک نے اولاد دی، اس نے خود ہی ماں باپ بنایا، اب ان کے ساتھ آگے حقوق بھی بیان کر رہا. کیا پہلا تو فرمایا نا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. آگے ساتھ ہی فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، فرمایا کہ جب ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو کیا کرو؟ اف لفظ کیا ہے؟ عرف عام میں اس کو لے لیں اگر آپ، جیسے عرف عام میں آج کل جو پڑھا لکھا جوان ہے اسے کوئی بات اچھی نہ لگی وہ کہتا ہے او شٹ، بس یہ اف ہے۔ میں ان کے سامنے اف بھی نہ کرو، ان کو یہ کہنا اماں تمہیں تو کچھ بھی نہیں پتا، ابا تمہیں کیا پتا، یہ چیز کیا ہے، یہ چیز کیا ہے، پتہ نہیں، انہیں اف بھی نہ کہو۔ یہ باتیں سننے کو بڑی ملتی ہیں نا کہ جی ماں باپ ہیں، بوڑھی ماں ہے اور بوڑھا باپ ہے، تو بڑی اولاد ان کو یہ باتیں اس طرح کی کرتی ہے کہ جی ابا جان دیکھیں میری ماں ہے ایسے بولتی ہے، اس کے بعد ایسی ہے، اس کے بعد سمجھایا جائے کسی کو بھی ماں باپ کے سامنے نہیں بولنا تو آگے سے وہ جواب دیتے ہیں جناب کیا کریں جی، ابا جان بولے ہی ایسے، اماں جان نے بات ہی ایسی کر دی تھی، بس مجھے غصہ آ گیا۔ ارے ناداں، تو اپنی اس بات کو چھوڑ، اس مالک کو تو دیکھ وہ کیا کہہ رہا، وہ یہ کہہ رہا ہے، اس سے سمجھدار تو کوئی نہیں ہو سکتا نا، اس کی جو اس کا حکم ہوتا ہے وہی کل ہوتا ہے، وہی حق ہوتا ہے، بس اس کے علاوہ باقی اپنی سمجھداری کو چھوڑ۔ وہ رب کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے غور تو کر، وہ کہہ رہا ہے میرے بندے جب تو ان دونوں میں سے اپنی زندگی میں ان دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پائے ان کے سامنے اف بھی نہ کر۔ یہ کیوں کہا کہ انہیں جھڑکنا نہیں، یہ کیوں کہا گیا؟ مالک جانتا تھا، بڑھاپے کا بالخصوص ذکر کیا، کیوں کہ بڑھاپے میں عرف عام میں دیکھیں آپ، جو شخص بھی پہنچ جاتا ہے، جب جسم انسان کا کمزور ہوتا ہے، آپ کو چند دن اگر بخار ہو جائے، گلا خراب ہو جائے یا ویسے آپ بیمار رہیں، خوراک میں آپ کو خوراک میں کمی آ جائے، تو جب جسم میں قوت مدافعت کم ہوتی ہے اتنا ہی انسان کو غصہ بھی زیادہ آتا ہے۔ یہ ایک نیچرلی بات ہے، اسے ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، وہ پڑھا لکھا نوجوان بھی سمجھ سکتا ہے، وہ ان پڑھ مزدور بھی سمجھ سکتا ہے، یہ جتنی جسم میں کمزوری ہے اتنا ہی غصہ بھی زیادہ آتا ہے۔ اب رب کہہ رہا ہے کہ والدین میرے بندے تیرے رب کا حکم ہے کہ تیرے والدین جب بڑھاپے میں پہنچ جائیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انہیں غصہ آنا شروع ہو جائے تو پھر تو نے کیا کرنا ہے؟ خاموش، اف نہیں کہنا، آگے سے اف نہیں کہنا۔ آگے فرمایا، اب لفظ اف کے لیے اس پہ پہلی تھوڑی سی ذرا سمجھیں۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اف سے مراد یہ ہے کہ ماں باپ دونوں میں سے کسی ایک کا اگر تمہاری زندگی میں ان کا بستر پر پیشاب نکل جائے، اس پیشاب سے جو سمیل آتی ہے، انسان منہ جو اس کے بعد اپنا وہ طرح طرح کا بناتا ہے، منہ کو اپنے کو وہ کہتے ہیں نا منہ چڑھاتا ہے، وہ جو منہ کے انسان نے وہ ہوتا ہے نا وہ کہ چڑھ جانا، منہ کا چڑھ جانا، منہ کے اوپر خفگی آ جانا، انسان کہتا ہے وہ یار کتنی سمیل ہے۔ علامہ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی ماں باپ کے سامنے نہ کرنا، انہیں محسوس نہ ہونے دینا کہ تمہارے پیشاب کی وجہ سے مجھے سمیل آ رہی۔ وہ کہتے ہیں اس وقت بندہ اپنے بچپن کو یاد کرے، تیری ماں نے تمہیں کبھی نہیں کہا تھا تو نے پیشاب کیا ہے، اس نے کبھی نہیں فیل کیا تھا سمیل آ رہی، وہ تو کہتی تھی میں باری جاؤں۔ تیرا پیشاب تیرے باپ پر اتر جاتا تھا، اس نے کبھی نہیں کہا تھا اس کو اٹھا کے باہر پھینکو، میرے اوپر پیشاب کر دیا، وہ خوش ہوتے تھے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہنستے ہنستے کہتے ہیں او جی میرے بیٹے نے پیشاب کر دیا، پوچھو جی کسی سے ماں باپ سے لیٹ کیوں ہو گئے ہو؟ جی بچے نے پیشاب کر دیا تھا۔ تو کیوں کہتا ہے اپنے ماں باپ؟
وہ کھانستا ہے، یہاں تک واقعات سننے کو آئے ہیں، یہ ابا جان کی کھانسی رات کو سونے نہیں دیتی۔ او نادان، کہاں رہ گیا تو؟ یہ کھانسی ہے تو گھر میں رحمت بھی اترتی ہے۔ جس تھوڑا سا اس مالک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دیکھ، ان کی سلامتی کے لیے دعا کر کے دیکھ۔ موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرما دیا تھا جب آپ کی والدہ چلی گئی تھی، موسیٰ اب سنبھل کے آنا، اللہ کے نبی تھے تو تیری کیا اوقات؟ وہی نبی ہیں جو کوہ طور پہ جاتے ہیں، وہی ہیں جو رب کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ موسیٰ اب سنبھل کے آنا۔ باری تعالیٰ اب کیا ہوا، میں نے کوئی غلطی کر دی؟ فرمایا نہیں، غلطی نہیں کی، تو باری تعالیٰ اب سنبھل کے کیوں آؤں؟ بھئی اب تیرے لیے جو تیری ماں تھی پیچھے دعائیں کرنے والی، وہ چلی گئی۔ اچھا آگے چیز دیکھیں، یہاں تو فرمایا نا جب بڑھاپے میں پہنچ جائیں اف نہ کہو۔ اگلی ساتھ اور بھی بات کی، ایک ہوتا ہے نا بندے کو بڑا غصہ آ جائے۔ عام مسلمانوں کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حکم دیے اس انسان کو کسی کو غصہ آ رہا ہو۔ پہلا حکم یہ دیا ہے کہ جب بندے کو بڑا غصہ آ جائے، کسی بندے کو بڑا غصہ آ جائے کسی بات پر، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ بیٹھا ہے، اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے۔ دوسرا فرمایا اگر بیٹھنے سے بھی غصہ نہیں جا رہا تو پھر لیٹ جائے۔ پھر فرمایا اگر لیٹنے سے بھی نہیں جا رہا تو پھر وہ کیا کر لے، وضو کر لے۔ فرمایا اگر وضو کرنے سے بھی غصہ نہیں جا رہا تو پھر کیا کرے، غسل کر لے۔ اگر فرمایا بھی ان 4 کاموں سے بھی غصہ نہیں جا رہا تو پھر آخری حل کیا ہوتا ہے، جو صرف عام میں ہم سب بولتے ہیں کہ یار فلاں کی شکل دیکھ کے مجھے غصہ آ جاتا ہے، اس کو میرے سامنے نہ آنے دو۔ مطلب کیا، اس کی شکل سے انسان دور ہٹ جائے، اس کو دیکھے نہ کہ انسان کو غصہ آئے۔ اگر ماں باپ غصہ کریں، عرف عام میں اگر ہر انسان کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رول دیا، اور جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مطلب کیا ہے کہ وہی ہے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، اللہ کی وحی سے بولتا ہے۔ تو یہاں پر پھر وہ رول ہر ایک کے لیے، ماں باپ کے لیے بھی ہونا چاہیے تھا۔ یہ بھی تو انسان ہی تو ہیں، مگر نہیں۔ اللہ پاک نے یہاں پر یہ فرمایا غصہ آ جائے، باری تعالیٰ باہر چلا جاؤں، نہیں۔ جا کے وضو کر لوں، نہیں۔ باری تعالیٰ بیٹھا ہوں، کھڑا ہوں، بیٹھ جاؤں، نہیں۔ تیرا باپ کھڑا ہے، بیٹھ نہیں سکتا۔ باری تعالیٰ لیٹ جاؤں، غصہ بڑا آ رہا ہے ماں اور باپ کی بات سن کے، نہیں بھائی۔ باری تعالیٰ کیا کروں؟ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، پھر یہ بھی نہیں کہا چپ کر کے بیٹھ جا۔ ہوتا ہے نا کہ غصہ آ گیا چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ قربان جائیں، اللہ پاک نے کیا عزت دی والدین، ہم سمجھتے نہیں ان کا رتبہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ فرمایا نہیں، چپ بھی نہیں کرنا۔ باری تعالیٰ کیا کروں پھر؟ میں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان دونوں کے ساتھ بات کر بڑے باادب طریقے کے ساتھ۔ آئے قربان جائیں والدین، اے ہمارے ماں باپ، ہم سب آپ پہ قربان ہیں۔ اللہ آپ کو لمبی عمریں عطا فرمائے، اللہ پاک سب کے والدین کو لمبی عمریں عطا فرمائے۔ کہ رب کہہ رہا ہے کہ میرے بندے، ہر ایک کے لیے اصول الگ، رول الگ، قانون الگ، ماں باپ کے لیے الگ کر دی۔ قُلْ لَهُمَا قَوْلًا، پھر یہ بھی نہیں کہا صرف بات کر، کریما، کریم بات کر۔ کریم کا اگر سادہ معنوں میں اس کا مین مطلب سمجھاؤں نا اس کا، تو یہ ہوتا ہے کسی کے اندر بڑی ساری غلطیاں ہوں نا، جیسے اللہ پاک کو ان کا نام ہے نا ذاتی، اس کا ذاتی نام کہ یا کریم، یا کریم، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ لاکھ بندے کے گناہ دیکھ کر بھی کرم کرنے والا۔ تو یہاں پر بھی یہی حکم آ رہا ہے کہ لاکھ ماں باپ کی بڑھاپے کے عالم میں ان کی ناراضگیاں، ان کی ناجائز ناراضگیاں، سب کچھ دیکھ پر کر بھی کیا ہے، محبت کے ساتھ ان کے ساتھ بات کر، پیار کے ساتھ ان کے ساتھ بات کر۔
دیکھیں اپنا ذکر اللہ نے اس آیت میں اتنا سا، ماں باپ کے اتنے سارے حقوق اس ایک آیت میں رب نے بیان کر دی۔ اس سے اگلی آیت کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم کل اس کو ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔